بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والسلام خصوص علی ابی القاسم محمد وعلى حبیب رب المشرقین ومغربین، وعلى جد الحسن والحسين، وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. معزز سامعین عالی قدر و عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 2 محرم ہماری دوسری نشست ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ کل ہم نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کا سہارا لیا تھا، اور وہ کلام خدا نے اپنے نبی ابراہیم کے ساتھ کیا، اس کا سہارا لیا، تاکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مزید واضح ہو جائے، مزید واضح ہو جائے کہ معرفت صاحبان ولایت و امامت کیا ہے اور خود صاحبان ولایت و امامت کیا ہے. کل جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ ومن ذریتی، اس کو میری ذریت میں سے قرار دے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قطعاً ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ قانون خدا نے وضع کر دیا کہ جو عہدہ ہے، یہ جو منصب امامت ہے، یہ جو امام ہے، یہ جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا وہ کبھی ظالم نہ ہوگا، وہ جو ظالم ہوگا وہ کبھی ہمارے عہدے پر فائز نہ ہوگا. یعنی خدا متعال نے یہ وضع کر دیا، یہ بات ہمیں بتلا دی، یہ قاعدہ ہمیں دے دیا. پھر ہم نے ظلم کی جو ہے وہ تقسیم بندی کی. عزیزان گرامی، اس کے بعد جو بات اب آگے بڑھ رہی ہے، جو کل گفتگو ہوئی تھی کہ ظالم نہ ہوگا، یہ امام کی ایک صفت میں سے ہے. یعنی جو الہی نمائندہ ہوگا، جو خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہوگا، اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ ظالم نہیں ہوگا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو امام بنایا، کس کے لیے؟ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے امام بنایا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان پر وحی کی، کار خیر کرنے کی، اور ایتاء الزکات، زکات دینے کی، نماز قائم کرنے کی، اور وہ بے شک ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے. تو خداوند متعال دوسری چیز جو یہاں وضع فرما رہا ہے کہ جو امام ہیں وہ ہم ہی بناتے ہیں، کوئی اور بنا نہیں سکتا. یہ 2 چیزیں واضح ہو گئی. تو آج آگے بڑھیں. تیسری چیز
جو صفت امام ہے وہ ہے یہدون. آیت میں ہے یہدون. یہدون یعنی ہدایت کرنے والا. ہدایت کرنے والا. اب اس سے روشنی ڈالنے سے پہلے اگر اس بات کا غور کیا جائے کہ یہدون کون ہے, ہدایت کرنے والا کون ہے, تو مفسرین نے لکھا ہدایت وہ کرے گا جو ہادی ہوگا. جو ہادی ہوگا. ہادی کون ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے ہمارا بنایا ہوا امام تمہارے لیے ہادی ہے, ہدایت کرنے والا ہے. ہدایت کرنے والا ہے یعنی ہمارا رہبر اور رہنما و پیشوا تمہارے لیے ہدایت کرنے والا ہے. تو گویا معلوم ہوا یہ جو ہادی ہے زمانہ کوئی بھی ہو اس کا کام صرف اور صرف زمانے کی اصلاح و ہدایت ہے. ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ اور خود امام کی جو ڈیفینیشن ہے یعنی رہبر و پیشوا, خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا رہبر و پیشوا بنایا ہوا ہوگا, جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہے گا. وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہے گا, یعنی اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر معموم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اوج کمال پر ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے یا ہمارا بنایا ہوا ہے؟ تو عزیزو تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی. تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ اس کی طرف جاتے تھے جو منبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتا تھا آؤ مجھ سے پوچھ لو کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ایک صلوات پڑھیں عظمت سعادات پر. صلی اللہ محمد. یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو جو خدا کا بنایا ہوا ہے وہ آگے آگے موجود ہے, وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا, وہ کبھی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ معاملہ علم کا ہو یا چاہے وہ معاملہ شجاعت کا ہو. عزیزان گرامی اب شجاعت میں پرکھا جائے تو شجاعت کیا کہہ رہی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ ہے. پیغمبر اکرم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میرا ساتھ دے, کوئی ایسا جو میرا ساتھ دے تاکہ تمہارے درمیان میرا بھائی وسیع و وزیر و جانشین قرار پائے. تاریخ نے لکھا جیسے ہی محمد مصطفیٰ کہ جن کی زبان وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے, جو بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتی, اس زبان سے جب یہ کلمے جاری ہوتے ہیں تو صرف ایک 13 سالہ نوجوان بلند ہوتا ہے. جب وہ بلند ہوتا ہے محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں, آپ کو ہم جانتے ہیں, آپ ہمارے تربیت یافتہ ہیں, آپ کو ہم جانتے ہیں. بٹھایا گیا, دوسری بار اعلان کیا, وہی نوجوان اٹھا, تیسری مرتبہ اعلان کیا گیا, وہی نوجوان اٹھا. عزیزان گرامی اب یہ نوجوان جب تیسری مرتبہ اٹھا تو رسول خدا کہ جو وہ ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ہاں یہی ہے تمہارے درمیان میرا وسیع بھی, میرا بھائی بھی, میرا جانشین بھی اور میرا وزیر بھی. صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی جیسا کہ امام جو خدا کا بنایا ہوا ہے وہ چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو, اس کی سن کتنی بھی ہو, اس کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو, وہ ہمیشہ آگے ہے. کیوں؟ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے, ہم جیسا نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے عزیزان, وہ کیا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہے. اب وہ نمائندہ جب مرحلہ شجاعت
تو بات آتی ہے تو ایک اور واقعہ جو آپ کی اذہانوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خود اس جانشین پہ، اس الہی نمائندے پہ خود خدا کو کتنا اعتماد ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیے کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا، آپ سب بہت سن چکے خیبر، لیکن میں وہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، جب اپنی موضوع کے حوالے سے اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تو کیا کہا، جب سب جا رہے ہیں بار بار گئے اور کچھ حاصل نہ ہوا، پلٹ آئے۔ اب مصیبت مسلمانوں کے سروں پہ آ پڑی، اب کہاں جائے، کیسے فتح کیا جائے۔ تو رسول خدا کیا کہتے ہیں، اب میں کل علم اس کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ کون نبی ہے؟ جیسے ابھی بیان کر چکا، سردار الانبیاء ہے، وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم اس کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دلیل ہے الہی نمائندے پہ کہ الہی نمائندہ امام کون ہوگا کہ جس کو خدا اور اس کا رسول چاہتے ہوں گے۔ اب بات آ گئی، ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ جب اگلے دن علم دیا گیا تو جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے ایک عجیب سوال کیا۔ جناب علی ابن ابی طالب نے ایک عجیب سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ جنگ کتنی دیر کروں؟ یا رسول اللہ کتنی دیر لڑوں؟ کہا تب تک جب تک فتح نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، سوال جو ہے وہ شجاعت بتلاتا ہے، لیکن جواب جو ہے وہ اعتماد رسول خدا بتلاتا ہے کہ رسول خدا کو اپنے نمائندے پہ اعتماد کتنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الہی نمائندہ ہے۔ الہی نمائندہ یہدی، جس کا کام ہدایت کرنا ہے۔ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ چاہے گھر میں ہو یا میدان جنگ میں ہو، اس کا کلام فقط اور فقط ہدایت کے لیے نکل رہا ہے۔ کیسا کلام؟ کہ آپ دیکھیے ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء، مصائب کے جملے نہیں ہیں کہ جب امام زمین پر آ گئے ہیں اور قاتل آگے بڑھ رہا ہے، امام کے جو جملے ہیں وہ اس کی نفرین کے لیے نہیں ہیں، امام اس کے لیے بددعا نہیں کر رہے ہیں، امام اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، امام اس حالت میں بھی اس کی ہدایت کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیے خطبے امام کے اٹھا کر کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیسے ہیں، یہ کس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں کہ زندگی کا ہر مقام کوئی بھی ہو، چاہے خواہ وہ گھر ہو یا میدان جنگ ہو، مقصد فقط ہدایت امت مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیے، اور ہدایت بھی ایسی کہ سامنے والے کی ناموس بھی محفوظ رہ جائے۔ یہ الہی نمائندے کی صفت ہے کہ ہدایت اس طرح سے کی جائے کہ سامنے والے کی ناموس بھی حفظ ہو جائے، محفوظ رہے، اس کی عزت نفس پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ آپ نے بارہا واقعہ سنا ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب اپنے بچپنے میں ہیں اور عمر بہت کم ہے تو ایک دفعہ مسجد میں وارد ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ایک ضعیف شخص وضو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یا وضو اشتباہ ہے، غلط ہے، لیکن امام عالی مقام چونکہ الہی نمائندہ ہے عزیزان گرامی، چاہے سن کوئی بھی ہو، امام امام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امام امام ہے، وہ ہدایت کے لیے ہے۔ اب امام نے جیسی اس پہ نگاہ پڑی تو اس کو یہ نہیں کہا جا کے کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل پہ ناگوار گزرے۔ کتنا خیال رکھا جا رہا ہے
اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنا جو ہے زمینہ سازی کی جا رہی ہے۔ دونوں بھائی آگے بڑھے اور کہا کہ آپ دیکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وضو غلط ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں میں سے صحیح کس کا ہے۔ کیوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخاطب ہے سامنے والا ہے وہ ضعیف العمر ہے، سفید ریش ہے، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک ہمارا ڈائریکٹ اس کو کہنا توہین ہو، اس کی عزت نفس کو پامال ہونے سے بچایا جا رہا ہے۔ اب وہ جب وضو کرتے ہیں تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں شہزادے، میں جان گیا ہوں وضو آپ کا نہیں میرا غلط ہے۔ عزیزان، یہ کون ہے؟ یہ الہی نمائندہ ہے، یہ صفت الہی نمائندہ ہے کہ ہدایت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ اٹھے، کوئی انجمن اٹھے، کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی ایک پارٹی اٹھ جائے، کہے ہمارا بھی ایک امام بنایا ہوا ہے، ہم نے بنایا ہے، وہ بھی ہدایت کرتا ہے۔ تو عزیزوں، ممکن ہے وہ بھی ہدایت کرتا ہو، لیکن ایک بلب کی مثال اور ہے، سورج کی مثال اور ہے، ایک کمرے کو روشن کرنا اور ہے، اور کائنات کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے آنا اور ہے۔ الہی نمائندہ اس دنیا میں شمس کی مانند ہے، سورج کی مانند ہے۔ کل جیسے گفتگو ہو رہی تھی، الہی نمائندہ چاہتا کیا ہے؟ فقط قصد قربت۔ کیا چاہتا ہے؟ فقط قصد قربت، کہ جب ہمارے در پہ آؤ تو فقط قصد قربت کر کے آؤ۔ عزیزان گرامی، یہ فرش اعظم جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، جیسے کل عرض کر رہا تھا کہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہاں ملائکہ شرفیاب ہونے کو آتے ہیں۔ کل ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام جعفر الصادق علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے پر جب ہمارے جد کا فرش اعضا پہ جاتا ہے اور کوئی ان کا ماننے والا اس فرش پہ آتا ہے، خود ابا عبداللہ الحسین آسمان سے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام بھی لکھو۔ یہ کتنے کریم ہیں! کیوں؟ یہ الہی نمائندہ ہے۔ الہی نمائندے کا اور ہمارا ایک فرق ہے۔ عزیزان، آج ایک سوال، ایک لمحہ فکریہ جو اپنی نوجوان نسل کو دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ دیکھیے آج تقریباً ہر گھر میں عزاداری بپا ہے، ہر گھر میں عزاداری بپا ہے، ہر شخص سوگوار ہے، ہر جگہ عزاداری ہو رہی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے وہ کہے گا انا عزادار الحسین، میں حسین کا عزادار ہوں۔ کسی سے پوچھا جائے انا شیعہ علی، میں علی کا شیعہ ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، اگر کسی عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے، کچھ عرصہ وہاں آپ رہیں گے تو آپ سے عطر کی خوشبو آنے لگے گی۔ آپ کسی قصاب کی دکان پہ چلے جائیے، کچھ وقت وہاں گزاریے، آپ کے پاس سے گوشت کی بو آنے لگے گی۔ ہمیں کتنے سال ہو گئے یہاں فرش اعضا پہ آتے ہوئے؟ فرش اعضا حسینی پہ آتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ مان لیجئے 15 سال، 20 سال، 25 سال۔ کبھی محسوس کیا کہ ہمارے پاس سے بوئے حسینی آتی ہو؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بوئے حسینی؟ فرق قصد قربت ہے۔ عزیزان گرامی، اس فرش پہ آؤ تو اس کا فلسفہ سمجھو کہ یہ مکتب حسینی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میری زیارت غسل کر کے کرتا ہے
وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنما ہو. تو جب پہ آئیں اس فرش اعضاء پہ باوضو ہو کر آئیں. اس فرش اعضاء کی عظمت کو سمجھیے عزیزاں. یہ فرش اعضاء کو کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمات تمام کہ کیسے قصد قربت چاہیے. ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی جگہ پہ مجالس پڑھی ہوں, کئی جگہ نوحے پڑھے ہوں, کئی جگہ مرثیے پڑھے ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں واقعاً ان مرثیوں, ان نوحوں اور ان عزاداریوں کی بنا پہ شفاعت حسین کا حقدار ہوں؟ ایک خطیب, بہت بڑے خطیب اپنے دور کے گزرے, دنیا سے چلے گئے, اور ان کا ایک شاگرد ان کو خواب میں دیکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ استاد محترم یہ بتلائیے کہ آپ جو آج بہشت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مقام جو آپ کو ملا ہے یہ کس بدولت ملا ہے؟ کہا کس وجہ سے ملا؟ کہا دیکھو میرا بڑا غرور تھا, میں اپنے زمانے کا بہت ہی معروف خطیب تھا, لیکن جب میں بارگاہ حسین میں پیش ہوا میری ساری مجالس ریجیکٹ ہو گئی. پھر کہا میرے سارے روزے ریجیکٹ کر دیے گئے. پھر کہا میری ساری نمازیں ریجیکٹ ہو گئیں. پھر کہا میرے جتنے کمائے ہوئے اعمال تھے سب کے سب کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا, ریجیکٹ کر دیا گیا. ماں سوائے ایک مجلس کے. کہتے کون سی مجلس؟ کہا میں اپنے گھر سے صبح صبح سیر پر نکلا کہ فٹ پاتھ پہ ایک ضعیفہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی. وہ خاتون حلیے سے بہت ہی فقیر لگ رہی تھی, اس کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی. اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا پہچان لیا. کہا تم حسین کے خطیب ہو؟ کہا میں حسین کا خطیب ہوں, میں مجالس پڑھتا ہوں. کہا میری خواہش ہے کہ آپ میرے غریب خانے پہ ایک مجلس پڑھ دیجئے. کہا پہلے میں نے بہت سوچا, پھر حامی بھر لی. کہا جب میں مجلس کے لیے گیا تو اس کے گھر کے کچھ بچے, کچھ بوڑھے فقیر لوگ بیٹھے تھے. کہا حتیٰ اتنا نہ تھا کہ وہاں پہ کوئی چٹائی بچھا سکے وہ لوگ. کہا میں خاک پر بیٹھ گیا. کہا میں نے فضائل و مصائب علی حسین ابن علی پڑھے, اور جب میں پڑھ کے واپس ہٹا تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتی ہوں. کہا میں آپ سے رقم نہیں لے سکتا. کہا میں نے پورا سال جمع کیا ہے صرف اس لیے کہ میں مجلس سکوں. کہا میری ساری مجلسیں ریجیکٹ ہو گئی. کہا میری ساری مجالسیں ریجیکٹ ہو گئی, کوئی عمل قبول نہیں ہوا. میری ایک مجلس حسین کی بارگاہ میں قبول ہوئی جو میں نے غربت کے عالم میں خاک پر بیٹھ کے پڑھی تھی. نہیں معلوم وہ کیا چاہتے ہیں زندگی کا, تقاضۂ حسینی کیا ہے, صدائے حسینی کیا ہے. اس پیام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین بن علی ہم سے چاہتے کیا ہے. آج اس فرش اعضاء پہ یہ سمجھنا ہے. عزیزو بس چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمات تمام. تاریخ نے لکھا بس کچھ آج ہی جیسی شب تھی کہ جب حسین اپنی قتل گاہ میں وارد ہوئے. جانتے ہیں ایک عجیب درد ہے. آج مولا کتنے لوگ ہوں گے جو واقعتاً اس وقت کربلا میں موجود ہوں گے. مولا اے کاش ہمیں بھی اذن زیارت دیتے, آج ہم بھی کربلا میں آپ کا استقبال کرتے.
امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں وارد ہو رہے ہیں۔ یہ ورودی کیسی ہے؟ یہ کیسا وارد ہوا ہے یہ قافلہ کہ جب یہ قافلہ وارد ہوا اور جیسے ہی حسین کے فرس کی رکاب پر حور کا ہاتھ آیا، سیدانیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کہا حسین بتلائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ عزیزو، حسین ابن علی حر سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جیسے ہی حر نے یہ جملے سنے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا مولا میں آپ کے بارے میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا، میں جانتا ہوں آپ کی ماں سیدہ زہرا ہے، آپ فرزند رسول ہے، اور میں قربان جاؤں تیری معرفت پر۔ عزیزو، حسین ابن علی کربلا میں جب پہنچے اور جب اطراف کے قبیلوں کو جمع کیا تو پوچھا کہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شترورات کہتے ہیں، مولا نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے تو بتلاؤ۔ گویا معلوم ہوتا ہے حسین کسی نام کو سننے کے انتظار میں ہے کہ ایک ضعیف آگے بڑھا اور کہا مولا اس سرزمین کا نام کرب و بلا ہے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جملے سنے حسین نے ایک دفعہ آسمان کا رخ کیا اور کہا ہاں یہی جگہ ہے، ہاں نا قتل الرجال نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مرنوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حضرت عباس بڑے کہا مولا آقا یہ کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا عباس ایک دفعہ جنگ سے لوٹتے ہوئے بابا علی اسی سرزمین پر بھیا حسین کے زانوں پہ سر رکھ کے کچھ دیر آرام کر رہے تھے، اسی اسنا میں ایک دفعہ بلند ہوئے، چہرہ جو ہے زرد پڑ چکا ہے اور کہنے لگے حسین میں نے خواب دیکھا ہے، میرا حسین اس صحرا میں خون میں لوٹ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ وہی سرزمین ہے جس کی خبر محمد مصطفیٰ نے دی تھی۔ عزیزو، خیمے لگ چکے، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمات تمام، یہ خیمے لگ چکے ہیں اور زینب بنت علی فضہ کو کہتی ہے فضہ ذرا میرے ماں جائے کو بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بھیا یہ کیسی سرزمین ہے؟ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا ایک خاک کا ٹکڑا میری چادر پہ آ لگا، اس پہ سے خون کی بو آتی ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسی سرزمین ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں بہن یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمیں ذبح ہونا ہے، یہی وہ سرزمین ہے اور جہاں تیرے سر سے چادر اچھلنا ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین ینقلبون۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کا، حاضرین میں سے مومنین و مومنات میں سے خصوصاً بانیان مجالس کے ہاں مریضی ہے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات کے ہاں کوئی مریض بیٹھا ہے اس کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔
میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ باب الہوائے جلی اصغر کا حاضرین میں سے مومنین و مومنات میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا حاضرین کے مومنین و مومنات میں سے اگر کوئی ناحق قید ہے اس کی جلد از جلد قید رہا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ زینب بنت علی کی اس چنی ہوئی چادر کا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ میرا تجھے واسطہ جناب سیدہ زہرا کا وقت کے امام کو حجت خدا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمانہ کے اوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ آخر میں اپنے اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے خود بنیانی مجلس اور بہت سارے لوگ خصوصاً ایک برادر ہیں یونس ذوالفقار صاحب، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی اگر مرحوم ہو گیا ہے جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی دنیا میں نہیں رہا، شہداء، صدیقین، صالحین، سب کے لیے من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبين بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المرسلين باتم حسين